دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے۔ انسان کے لیے بہرحال ہر رات بہتر رات ہو سکتی ہے اگر وہ اس میں عبادت کرے، لیکن شب جمعہ خاص تاکید کی گئی کہ انسان، اس لیے مفاتیح الجنان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آج کی رات کے مخصوص اعمال ہیں، دعائیں ہیں۔ روایات میں بھی ہے کہ جو شخص خاص طور پہ جوان کے لیے کہ جو شب جمعہ استغفار کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ خب زندگی کا ظاہر ہے، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کب تک ہے۔ خدا کی بارگاہ میں یہ چند لمحات انسان کو گزار لینے چاہیے۔ شاید عام دنوں میں اتنا دل آمادہ نہ ہو، لیکن ماہ محرم ہے، انسان کی آمادگی زیادہ ہے۔ دعائے کمیل، مناجات، یہ خود خدا کی بارگاہ میں جھکنا انسان کے اخلاق کو بہتر کرتا ہے۔ وہ جو انسان کہیں تواضع نہ رکھتا ہو، کہیں اس کے اندر جھکاؤ نہ ہو، وہ تو ہمیشہ تکبر کا شکار رہے گا۔ لیکن ایک شخص کو پتا ہے کہ میں نے کسی کے آگے ہاتھ اٹھانے ہیں، کہیں گڑ گڑانا ہے، محتاجی ہے، وہاں انسان اندر سے خود اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کو سب کچھ مل جائے، اس کو ساری ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں سب ملا ہوا، اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو کچھ ہو نہ ہو، تو اس کے اندر آہستہ آہستہ خود ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بے خیال ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہی چیز اس کو نقصان کا باعث بنتی ہے۔ مومن ہے ہی وہی جسے 40 دن میں کوئی نہ کوئی پریشانی آنی چاہیے۔ وہ مشہور واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص جو بہت اصرار کرتا تھا کہ میرے گھر آئیں، دسترخوان پہ کھانا تناول فرمائیں۔ خیر رسول خدا چلے گئے تو وہاں دیوار میں اوپر کوئی مرغی تھی، اس نے ایک انڈا دیا، وہ نیچے گرا، لیکن وہ رستے میں کئی جگہ میں اٹک گیا۔ تو لوگ متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ مجھے آج تک کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، تو آپ پریشان نہ ہو کہ مجھے کوئی پریشانی آئے گی، کوئی نقصان ہوگا۔ رسول خدا اس سے دسترخوان سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ جسے مشکل پریشانی نہ آئے خدا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور میں ایسے کہ دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ خوب یہ مصیبت، ابتلاات، امتحانات انسان کو بنانے کے لیے، یہ بالکل آگ کی اس بھٹی کی طرح ہے کہ جہاں آپ پتھر کو ڈالتے ہیں تاکہ کیا ہو جائے، وہ مضبوط ہو جائے۔ لوہے کو دہکتی ہوئی جگہ ڈالیں تاکہ وہ مولڈ ہو جائے۔ لوہا جب گرم ہوتا ہے تبھی اس پہ چوٹ ماری جاتی ہے تاکہ وہ صحیح ہو۔ آغا دولابی فرماتے تھے کہ ہر کے گرفتار است گرفتار یار است۔ جو گرفتار ہے، جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اصل میں خدا اس سے محبت کرتا ہے، خدا نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشکل، یہ پریشانی، عزیزان محترم، دنیا کی مشکلیں بہت آسان ہیں قبر کی مشکل سے، اور قبر کی مشکل پھر آسان ہے قیامت کی مشکل سے۔ وہ اللہ نے سٹیج رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں نہیں صاف ہوا، یہاں نہیں دھلا تو قبر میں، برزخ میں بھی نہیں ہوا تو پھر کہنے کو بہت آسان ہے یہ ساری باتیں، یہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اصفہان کے عالم دین تھے، اپنے استاد سے وظیفہ لیا اور چند دن اصفہان کا مشہور قبرستان ہے تخت فولاد، اس میں جا کر عمل کیا۔ وہاں پرانے زمانے میں
قبرستان میں کمرے بنے ہوئے، کمروں کے اندر قبریں ہیں، بہت پرانا قدیمی قبرستان ہے۔ ایک قبر کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی تھی، کوئی بہت بڑے عالم دین تھے، اور جن کی قبر میں شیخ بھائی گئے تھے، فاتحہ پڑھ رہے تھے تو اندر سے آواز آئی تیار ہو جاؤ۔ شیخ بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور چند مہینوں کے بعد شیخ بھائی کا، تو ہم نے بولا ہم بھی اس قبر میں جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بھی خدا نے توفیق دی، البتہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں بھی اندر سے کوئی آواز آتی، لیکن بہرحال قبر سے تو ہم ہو کے آ گئے۔ اسی قبرستان کے اندر وہ کہتے ہیں میں وظیفہ کر رہا تھا، رات تھی، سردی، اصفہان کی سردی، برف، ایک مردے کو لایا گیا کمرے میں، رات کا، کہا صبح دفنائیں گے، دیر ہو گئی ہے، اندر چھوڑ کے چلے گئے، اور ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قبر کی قریب قرآن پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے۔ اب یہ تو وظیفہ کر رہے تھے کہ کچھ کھلے، تو انہوں نے دیکھا کہ دو ملائکہ ہاتھوں میں آگ کی گرز لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے ایک ہی گرز اس مردے کو مارا ہے، اور اس کی چیخ پکار ایسی تھی، وہ کہتے ہیں پورا قبرستان ہل گیا، اور ان کا بدن شل ہو گیا، اور یہ اب کہہ رہے ہیں، اس جو قاری قرآن پڑھ رہا اسے نظر نہیں آ رہا، انہیں نظر آ رہا، یہ اس کو کہہ رہے ہیں مجھے باہر نکالو قبرستان سے، قبر، وہ کہہ رہے ہیں کہ سردی ہے باہر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں مجھے باہر نکال۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود گھسیٹتے ہوئے، کہتے ہیں، قبرستان اس کمرے سے باہر پھینکا، سردی تھی، بے ہوش ہو گئے۔ صبح جب شاگرد آئے تو دیکھا، جب ان کو لے گا ہاسپٹل تو ان کے جو استاد تھے وہ ان کے پاس آئے، کہا ایک لمحے کے لیے برزخ برداشت نہیں کر پائے، ایک لمحے کے لیے۔ اسی لیے شب جمعہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم تو زندہ ہیں، اس لیے ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے مرحومین، ہمارے آباء و اجداد، ماں باپ، جو بھی چلے گئے، وہ شب جمعہ خاص انتظار کرتے ہیں کہ ان کی قبر پر یہاں سے کچھ جائے، کچھ جائے۔ کیا بھیجیں گے آپ؟ روایات میں شب جمعہ سے لے کر جمعے کی عصر تک، ظہر تک، اللہ اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر خبر لو۔ آتے ہیں وہ، بعض اوقات روایات میں پرندوں کی صورت میں آتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ اولاد جو ہے وہ ایک فاتحہ تک نہیں پڑھ رہی، فاتحہ بھی دے رہی، یاد ہی نہیں کر رہی، اور اسی حالت میں افسوس کے ساتھ وہ، اور جا کر ایک دوسرے سے بتاتے ہیں کس نے کیا کیا۔ وہ ہمارا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کا سیکنڈ فیز ہے، یعنی جب آپ یہاں سے جائیں گے، یہ بہت تھوڑا سا ہے، وہ بہت بڑا ہے، برزخ بہت بڑا ہے۔ بڑے سے مراد ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ حضرت آدم کے بعد سے لے کر فوت ہوئے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ اتنے سال، ہزاروں سال ہو گئے، کہاں ہیں وہ؟ برزخ میں۔ اور پھر اس کے بعد قیامت جس دن آئے گی وہ تو آئے گی، سب، خدا قرآن میں کہتا ہے سب کو اٹھایا جائے گا، لیکن جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں برزخ میں انٹر ہو جاتا ہے۔ برزخ ہم خود بناتے ہیں، خود اپنی برزخ ہر شخص خود بناتا ہے۔ شہید دستغیب اپنی کتاب داستان آئی شگفت انگیز کے اندر عالم دین کا واقعہ بیان کرتے کہ ان کے والد دنیا سے چلے گئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ خواب میں آئے والد سے انہوں نے پوچھا، اچھے انسان تھے، کہا کہ عالم برزخ میں کیا ہے؟ کہا میں توصیف نہیں کر سکتا، یعنی میں ڈیفینیشن یا ڈیفائن نہیں کر سکتا، میں مثال دے سکتا ہوں، عالم دوسرا ہے، دوسرا عالم ہے۔ جیسے آپ جائیں فلانی جگہ میں گیا تھا، وہاں رنگ ایسے تھے، پھول ایسے تھے، خوب، آپ بولے کیسے تھے؟ خوب میں کیسے اگزامپل دوں؟ یہاں کوئی ایسی چیز میں سمجھا سکتا ہوں، عالم برزخ بالکل الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر عذاب کیسا ہے برزخ میں؟ کہا مثال کے طور پر چاروں طرف پہاڑ ہوں اور درمیان میں تم اکیلے ہو اور تمہارے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں، فرار نہیں کر سکتے۔ کہا عذاب ایسا ہے۔ وہ ایک شخص
کہ جس کو کوما ہوا کچھ عرصے اور پھر وہ بہرحال دوبارہ زندہ ہو گیا، لیکن جب وہ گیا تو وہ موت کے بعد کا تجربہ کر چکا تھا. اس کا میں نے ٹی وی میں انٹرویو دیکھا. اس وقت بتاتے وقت بھی اس کی حالت خراب تھی. اس نے ایک لمحے کے لیے عالم برزخ میں ایک شکل دیکھی تھی کہ جب وہ گیا اس نے دیکھا کہ دھندلا سا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھ گیا حساب کتاب ہے. کہتا ان میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا، میرے قریب آیا اور میں نے اسے دیکھا. کہا جب میری اس پہ نگاہ پڑی اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے خوبصورت ہیں، بھیڑیے خوبصورت ہیں. اور اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے صرف میری طرف اشارہ کیا. کہا کہ تم اپنی زوجہ کے ساتھ بد کلام کیوں ہو؟ بس یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے زندگی گزر رہی ہے، جو منہ میں آ رہا ہے زبان میں آ رہا ہے، بولے جا رہے ہیں. قبر میں سب سے زیادہ عذاب زبان کی وجہ سے. زبان. شہید دستگیر کی کتاب گناہ کبیرہ، خدا میں توفیق دے ہم پڑھیں اس کو. کتنے گناہ ہیں جو زبان کی وجہ سے ہیں. یہ اللہ نے یہ نعمت ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ زحمت. صرف تو انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بہرحال یہ تو عذاب ہے. کہا بابا تو پھر وہاں پر یہ جو ہم اتنی دعائیں، فاتحہ، نیکیاں یہ کیسے پہنچتی ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہا بیٹا اس کی بھی میں مثال دے سکتا ہوں. کہا جیسے کہا ایک بند کمرہ ہو اور شدید گرمی ہو، شدید اس کے اندر دھواں ہو، سانس نہ آتی ہو، اور ایک کھڑکی کھولے اور اس میں سے تازہ ہوا کا جھونکا آئے. آپ کی ابھی صلوات آپ کے مرومین کی قبروں میں تازہ جھونکا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ صلوات ابھی ریئل ٹائم میں ہمارے ہاں انٹرنیٹ کا ریئل ٹائم تو یاد ہے ہمیں، 1 سیکنڈ کے ڈیلے سے ویڈیو جاتی ہے 5 کو. یہ اللہ کے ریئل ٹائم ہے. اسی ریئل ٹائم میں مرحومین کی قبر میں یہ تازہ جھونکا گیا ہے. شب جمعہ ایسا نا، وہ تو پریکٹیکل ہے، یہ سب روایات ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ کے ہونٹوں پہ نشان ہے، زخم. کہا بابا یہ زخم کیسے ہیں؟ کہا بیٹا میں آپ کی والدہ کو کچھ ایسے الفاظ سے پھکارتا تھا جس سے وہ اذیت ہوتی تھی، لیکن میرا بڑا ہونے کی وجہ سے کچھ کہتی نہیں تھی، لیکن اندر تکلیف. کہا یہ اس کی وجہ سے میرے ہونٹوں پہ اور قیامت تک رہیں گے. کہا میں بابا کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اپنی والدہ سے کہیں اگر وہ مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. یہاں زوم، خدا کے کیمرہ بہت چھوڑتا نہیں، کس چیز کو نہیں چھوڑے گا. اپنا حق چھوڑ دے گا، لوگوں کا حق نہیں چھوڑے گا. اسی لیے ہمیں یہ ٹیمپریری ہے. آپ یہاں تھوڑی دیر مجلس پہ آتے ہیں، ویسے ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہو، تھوڑا روڈ خراب ہے، جھٹکے کھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں 1-2 گھنٹے کی تو مجلس ہے، کچھ دن تو ہے، میں بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے. یہ پوری زندگی تھوڑی دیر کی ہے اور ہم اسی میں رک گئے. آگے اس سے ہی آگے نہیں بڑھ رہے اور اپنے آپ کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہاں بنائیں، لیکن ایسا بنائیں کہ آخرت میں کامیابی ہو نا. ظاہری دنیا میں کیسی کامیابی؟ محنت کریں، پڑھیں، یہ نہ ہو کہ کل سے کام کرنا چھوڑ دیں. نہ کریں، سب کریں، لیکن آپ کی زندگی کا راستہ قیامت کی طرف ہو. آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اخلاق سب اجزاء میں. تو آج گفتگو جو بہرحال میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے